ذوالحج کے ابتدائی 10 ایام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض مفسرین نے قرآن کی سورہ فجر کی آیت کریمہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں۔ ان ایام میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان دنوں کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، چاہے یہ عبادت ذکر و اذکار کی صورت میں ہو یا قیام اللیل کی صورت میں ہو یا روزے کی صورت میں ہو۔ احادیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحج کی ابتدائی 10 ایام یعنی کہ ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اجر رکھتا ہے۔ خاص طور پر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس دن کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تب بھی ان ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں آیا یعنی شہید ہو گیا تو یہ افضل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے یعنی ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ پورے سال کے روزوں اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔